السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اس سے پہلے ایک مضمون میں ہم نے ان علماء کے بارے میں پڑھا تھا جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم حصہ لیا، اہم رول ادا کیا، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اور مسلم لیگ کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ ان میں چند ایک نام یہ ہیں۔ اس سے پہلے ایک مضمون میں پڑھ چکا ہوں جس میں تحریک پاکستان میں علماء کا کردار، اس کا غالباً عنوان تھا۔ تو ان میں سے چند علماء کا نام یہ ہیں: مولانا اشرف علی تھانوی، نمبر 2 مولانا شبیر احمد عثمانی، نمبر 3 مولانا ظفر علی عثمانی، نمبر 4 مفتی محمد شفیع۔ ان کے بارے میں ہم اس مضمون میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا تحریک پاکستان میں، لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں، مسلم لیگ کی طرف راغب کرنے میں۔ اور اسی طرح ایک اور اہم عالم جن کا اس مضمون میں ذکر نہیں آیا، وہ ہیں جناب مولانا ظفر احمد انصاری۔ یہ بھی اس دور کے ایک ایسے عالم ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم رول ادا کیا اور بڑے اہم کام انہوں نے انجام دیے۔ تو آج انہی کا ذکر ہوگا۔ اس مضمون کے مصنف ہیں سید صلاح الدین اسلم، اور ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ مولانا ظفر احمد انصاری، کانگریسی ہتھ کنڈوں اور چالوں کا منہ توڑ جواب دینے والے درویش صفت مجاہد۔ تو آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ کراچی کی مصروف ترین گزرگاہ بندر روڈ پر سعید منزل کے پاس ایک خستہ حال عمارت ہے جس کے ایک طرف تانگوں کا اڈا ہے اور سامنے بس اسٹاپ جہاں بس پر چڑھنے اور اترنے والوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ یہ بات غالباً ہو رہی ہے 1960s کی یا 50s کی۔ سامنے اسٹاپ پہ جہاں ہجوم لگا رہتا ہے، جس زمانے کا ذکر اس وقت سڑک پر ٹرامیں بھی چلا کرتی تھیں۔ اس عمارت کی خستہحالی دیکھ کر گمان نہیں ہوتا کہ اس میں ملکی و غیر ملکی نہایت اہم شخصیات کی آمد و رفت رہتی ہوگی۔ عمارت میں آنے والوں میں سردار عبدالرحم نشتر، لیاقت علی خان، پولیٹیکل سیکریٹری نواب صدیق علی خان، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین، سابق مشرقی پاکستان کے مولانا اکرم خان، مولانا فرید احمد، مولانا راغب احسن، جماعت اسلامی کے مولانا مودودی اور بہت سے دیگر سیاسی، مذہبی اور دیگر شخصیات شامل تھیں جو ان کے ہاں آنا جانا رہتا تھا۔ مولانا کا گھر اسی بلڈنگ میں تھا۔ غیر ملکی شخصیات میں تیونس کے صدر جناب حبیب الرقیبہ، مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی، مصر کے سفیر جناب عبدالوہاب عزام بے جنہوں نے علامہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، شام کے سفیر بحال عمری، سعودی عرب کے سفیر فواد الخطیب، اخوان المسلمین کے رہنما سعید رمضان اور انڈونیشیا کے شجومی پارٹی کے سرکردہ رہنما شامل تھے۔ اس مقام میں جو حضرات آتے تھے وہ قوم و ملک کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرتے اور ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ جو اجلاس یہاں ہوتے اور جو اہم فیصلے کیے جاتے، اگر ان کی تفصیل لکھی جائے تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے جو بہت سے اہم سیاسی واقعات اور ان کے پیچھے کار فرما عوامل اور شخصیات کے کردار پر ایک مفید اور اہم تاریخی دستاویز ہوگی۔ اس خستہ حال عمارت کے بالائی منزل پر دراصل کرایہ دار کی حیثیت سے مولانا ظفر احمد انصاری، جن کے بارے میں مضمون ہے، ان کا قیام تھا۔ وہ وہاں رہائش پذیر تھے، تو انہی سے ملنے کے لیے اور ان کے ساتھ میٹنگز کرنے کے لیے یہ لوگ آتے جاتے تھے۔ انصاری صاحب بھارت کے شہر الہ آباد کے قریب واقع قصبے منڈاوا کے رہنے والے تھے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA آنرس، MA اور LLB کرنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ سے وابستہ رہے۔ ایک موقع پر ان کی ملاقات لیاقت علی خان سے ہوئی۔ اس ملاقات میں لیاقت علی خان نے ان سے کہا، ہمیں آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، آپ دہلی آ کر مسلم لیگ کا دفتر سنبھال لیجئے اور پاکستان کی جدوجہد میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ لیاقت علی خان سے کئی طویل ملاقاتوں کے بعد انصاری صاحب نے ان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن اس شرط پر
کہ قیام پاکستان تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد میری اور آپ کی راہیں الگ الگ ہوں گی۔ اس کے بعد انصاری صاحب نے ہائی کورٹ کی ملازمت کو خیرباد کہا اور دہلی منتقل ہو گئے۔ آپ اپنی خوددار صلاحیتوں، خلوص اور بصیرت کے باعث، سیاسی بصیرت کے باعث مسلم لیگ کے اعلیٰ حلقوں میں جلد ہی بڑی عزت و احترام سے دیکھے جانے لگے۔ لیاقت علی خان، نواب اسماعیل خان اور سردار عبدالرب نشتر سے تو ان کے بہت قریبی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ قائد اعظم نے انصاری صاحب کو سینٹرل مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ، سینٹرل مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ اور سینٹرل کمیٹی آف ایکشن کا سیکریٹری مقرر کر دیا تھا۔ یہ دونوں عہدے بڑی ذمہ داری اور اہمیت کے حامل تھے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب تحریک پاکستان اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان عہدوں پر انصاری صاحب کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم کو ان کی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ تھا جو اتنے اہم ان کو عہدے دیے۔ انصاری صاحب ہماری قوم کے مختصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر صرف قومی اور ملی مفاد اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور وسائل استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی یا انفرادی مسائل کے حل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ بڑے لیڈروں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں، وہ ملک و قوم کی سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ سنا ہے بغداد میں ایک بزرگ تھے، وہ جب گھر میں ہوتے تو اندر سے دروازہ بند کر لیا کرتے تھے اور جب باہر جاتے تو دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، گھر میں ہی ایک قیمتی چیز ہوں، اس لیے ایسا کرتا ہوں۔ تو انصاری صاحب کے گھر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، یعنی گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں تھی سوائے ان کی اپنی ذات کے۔ جب 1945 اور 46 کے تاریخ ساز انتخابات قریب آنے لگے تو انصاری صاحب نے محسوس کیا کہ کانگریس جمعیت العلماء ہند کے ذریعے مسلم لیگ کے خلاف علماء کرام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کانگریس جو کہ ہندوؤں کی پارٹی تھی، انہوں نے چالاکی کی کہ مسلمانوں کی اس وقت منظم جماعت تھی جمعیت علماء ہند، اس میں کافی علماء شامل تھے، تو ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جمعیت علماء ہند کو، اور مسلم لیگ کے خلاف استعمال کر رہے تھے، وقتاً فوقتاً تقریریں کرانا، بیانات دلوانا، اس طرح کی باتیں۔ اس کے رہنما خاص طور پر مولانا حسین احمد مدنی دن رات مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے ہزاروں شاگرد جنہوں نے ان سے دیوبند میں حدیث و قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ آسام میں تو مولانا کا بہت زیادہ اثر تھا، وہ ہر رمضان کا پورا مہینہ وہیں گزارتے تھے، آسام میں، بنگلہ دیش میں۔ جمعیت علماء ہند کی جگہ جگہ شاخیں قائم تھیں، دینی مدارس میں بھی ان کا اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا بھی کر رکھا تھا کہ مسلم لیگ میں ایسے عناصر ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، انصاری صاحب نے اس صورت کا حل کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جس کا مقصد ایسے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا تھا جو کانگریس کے ہم نوا نہیں تھے اور مسلم لیگ کی طرف مائل تھے۔ یعنی پروپیگنڈا انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ اس میں اسلام پسند لوگ نہیں ہیں، اسلامی خیالات رکھنے والے لوگ نہیں مسلم لیگ میں، ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو اس کے توڑ کے لیے پھر انہوں نے، مولانا ظفر احمد انصاری نے یہ کیا کہ ایسے علماء کو اکٹھا کرنے لگے جو مسلم لیگ کی طرف مائل تھے اور ان کا ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنا دیا۔ انصاری صاحب نے اپنے منصوبے کا ذکر نواب اسماعیل خان اور لیاقت علی خان سے کیا، بات قائد اعظم تک پہنچی۔ قائد اعظم نے منصوبے پر عمل کی اجازت دے دی۔ دیوبند برصغیر میں دینی تعلیم و تدریس کا سب سے اہم مرکز تھا۔ دیوبند مدرسہ دیوبند بڑا مشہور ہے۔ یہاں بڑے بڑے جید علماء کرام ہندوستان کی گوشے گوشے سے آئے ہوئے طلباء کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن ہر ادارے کی طرح یہاں بھی ان کی اپنی اندرونی سیاست تھی۔ اختلافات کی شدت اس قدر تھی کہ اکثر ایک گروہ سے وابستہ حضرات دوسرے گروہ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ کئی مہینوں تک انصاری صاحب کا یہ طریقہ کار رہا کہ ہر ہفتے دیوبند جاتے، علماء کرام سے ملتے، انہیں ہندوستان کی سیاست کے نشو و افراط سمجھاتے، ہندو قیادت کے عزائم سے آگاہ کرتے اور بتاتے کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اگر ہندو اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گیا تو مسلمان صدیوں تک اسی غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہی خیالات تھے جو قائد اعظم کے تھے اور دوسرے
مسلم لیگ کے علماء کے تھے، اور حقیقت ہے کہ ان کی نیتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہ کرنے والے ہیں۔ ان کی انتھک محنت نے آخرکار دیوبند میں علماء کے خاصی تعداد کو متاثر کیا، اور انہوں نے ایک ایسی تنظیم بنائی جو مسلم رہنما کو مسلم لیگ اور پاکستان کے حق میں ہموار کرے۔ جب ایسے علماء کرام کی خاصی تعداد اس پر متفق ہو گئی تو کلکتہ میں علماء کا ایک کنونشن منعقد کیا اور جمعیت العلماء اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ پھر انہوں نے علماء کی ایک تنظیم بنا لی جمعیت علماء اسلام کے نام سے، جو کہ مسلم لیگ کی اور پاکستان کی حامی تھی۔ جب ایسے علماء کرام کی خاصیت ایسے متفق کلکتہ میں انہوں نے یہ کنونشن منعقد کیا اور اس کا قیام کیا۔ اس کے پہلے مولانا ظفر احمد عثمانی منتخب ہوئے تھے، پہلے صدر مولانا ظفر احمد عثمانی منتخب ہوئے تھے۔ اکثر حضرات نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو پہلا صدر لکھا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ پہلے صدر ظفر احمد عثمانی منتخب ہوئے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے قیام سے ایک طرف تو جمعیت علماء ہند اور کانگریسی مولویوں میں کھلبلی مچ گئی، دوسری طرف مسلم لیگ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کہ مذہبی طبقہ اس کے ساتھ نہیں ہے بے اثر ہو کے رہ گیا۔ جن دنوں انصاری صاحب علماء کو مسلم لیگ کی حمایت پر آمادہ کر رہے تھے تو ان کی کوششوں کا علم ایک کٹر کانگریسی عالم مولانا احمد سعید کو ہو گیا، جو قائد اعظم مسلم لیگ اور پاکستان کے سخت خلاف تھے۔ ایک دن انصاری صاحب ان سے ملنے گئے، کچھ دیر سیاست میں باتیں ہوتی ہیں۔ جب انصاری صاحب رخصت ہونے لگے تو مولانا سعید نے کہا کہ انصاری صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو آپ مولویوں کے بستر علالت سے اٹھا کر مسلم لیگ میں لا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں، اس سے کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ انصاری صاحب نے برجستہ جواب دیا، مولانا مولوی تو وہ مقدس گروہ ہے جس سے کافر استعمال کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اس پر محفل میں قہقہ بلند ہوا۔ مولانا احمد سعید اپنی خفت مٹاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا انصاری صاحب، آج کی بازی آپ کے ہاتھ رہی۔ یہ یاد رہے کہ ان دنوں مولانا شبیر احمد عثمانی علیل تھے۔ انصاری صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے سے بڑے کام کر کے اس کا صحرا دوسروں کے سر باندھ دیتے تھے۔ وہ اپنے لیے صرف آخرت کی جزا کے طالب تھے۔ وہ اپنے آپ کو دنیاوی فائدے، ذاتی مفاد اور نام و نمود کے دائرہ کشش سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیاقت علی خان کی انتخابی مہم۔ بھارت میں 1945-46 کے انتخابات ہوئے۔ اس وقت لیاقت علی خان جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، مسلم لیگ کے امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں کھڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کانگریس کے محمد احمد کاظمی کو ٹکٹ دیا گیا۔ لیاقت علی خان کا نام مسلم لیگ کے رہنماؤں میں قائد اعظم کے بعد آتا تھا، اس لیے کانگریس نے انہیں شکست دینے کے لیے اپنے تمام وسائل اور ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس حلقہ انتخاب میں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا آزاد نے دورے کیے اور مسلمان ووٹروں میں کاظمی صاحب کے لیے رائے ہموار کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس ہر قیمت پر لیاقت علی خان کو شکست دے کر ثابت کرنا چاہتی تھی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جنرل سیکرٹری تک انتخابات میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یعنی ہرا کے وہ بہانہ بنانا چاہتے تھے کہ جب لیاقت علی خان کامیاب نہیں ہوئے تو دوسرے اور کیا کامیاب ہوں گے، یہ امپریشن دینا چاہتے تھے۔ اس حلقے میں بڑی تعداد مومن برادری کے ووٹروں کی تھی۔ مومن ایک برادری تھی وہاں پر انڈیا میں اس وقت، اب بھی ہوگی۔ یہ لوگ کانگریس کے ہمنوا تھے۔ اس انتخابی حلقے میں صورتحال یہ تھی کہ جس کو بھی اس برادری کا ووٹ مل جاتا اس کی جیت یقینی تھی۔ لیاقت علی خان کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے مولانا ظفر احمد انصاری کو دیوبند روانہ کیا۔ انصاری صاحب نے دیوبند پہنچ کر وہاں کے مسلم لیگ کے حامی علماء سے صلاح مشورہ کیا۔ وہ کئی دن تک مومن برادری کے رہنماؤں سے بھی مل کر ان کو مسلم لیگ کو ووٹ دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتخاب سے ایک دن پہلے مومن برادری کے سرکردہ رہنماؤں نے کہا، انصاری صاحب، ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی ہیں جو ہمیں کانگریسی امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، دوسری طرف مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جو مسلم لیگ کے امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں علماء کرام ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ ہماری برادری نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تیسرے عالم جو ان دونوں کی طرح ہمارے لیے محترم ہے، جس کو کہیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور وہ ہیں مولانا قاری طیب صاحب۔ یعنی ان کے کامن امیدوار تھے، عالم تھے قاری طیب صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ قاری طیب صاحب جس کو کہیں اسی کو ووٹ دیں گے، کیونکہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے وہ۔
انصاری صاحب ان کی بات سن کر چلے آئے اور مسلم لیگ کے حامی علماء کرام سے مشورہ کیا. سب نے کہا قاری طیب صاحب نے ہمیشہ خود کو سیاست سے الگ رکھا ہے, وہ اپنی غیر جانبداری ترک نہیں کریں گے. لیکن انصاری صاحب نے کہا کہ میں آخری کوشش کے طور پر قاری صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ لیاقت علی خان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے مومن برادری کو مشورہ دیں. کئی گھنٹے کے طویل اور صبر آزما گفتگو کے بعد قاری صاحب آخر اپنی غیر جانبداری جس پر وہ ساری عمر عمل کرتے رہے ترک کرنے پر آمادہ ہو گئے. صبح پولنگ شروع ہونے والی تھی. اگر اسی وقت قاری صاحب کی ملاقات مومن برادری کے سرکردہ رہنماؤں سے نہ کرائی جاتی تو ووٹروں کو بروقت اطلاع نہیں ہونی تھی. انصاری صاحب نے قاری صاحب کو اس حد تک قائل کر لیا کہ وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ اسی وقت مومن برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے. یعنی دوسرے دن ووٹنگ تھی تو قاری صاحب کا راضی ہونا اور پھر اپنے لوگوں کو آمادہ کرنا اسی دن ضروری تھا. وہ منظر بھی عجیب تھا. دیوبند گہری نیند سو رہا تھا اور مولانا حسین احمد مدنی اپنے امیدوار کاظمی صاحب کی کامیابی کو یقینی سمجھ کر آرام فرما رہے تھے. ان کا یعنی کانگریسی امیدوار جو تھے وہ بھی مسلم تھے لیکن کانگریسی تھے, تو وہ کاظمی صاحب کو کامیاب کرانا چاہتے تھے, مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے ہمراہ. گاندھی جی, پنڈت جواہر لال نہرو اور دیگر کانگریسی بھی لیاقت علی خان کی شکست کے خواب دیکھتے دیکھتے سو گئے تھے. انہیں کیا خبر تھی کہ اسی رات دیوبند کی تنگ و تاریک گلیوں میں انصاری صاحب ان کے خواب ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ان کے مضبوط مورچے پر شبخون مارنے کے لیے جا رہے تھے, اور ان کے ہمراہ ایک ایسے عالم دین بھی تھے جن کی خدمت میں حاضری ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتیں اپنے لیے سعادت تصور کرتی تھیں. یعنی قاری طیب صاحب. جب انصاری صاحب قاری طیب کو ساتھ لیے مومن برادری کے رہنماؤں کے پاس پہنچے تو وہ نیم شب کی حالت میں اپنے درمیان ایک عظیم عالم کو دیکھ کر حیران رہ گئے. انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. قاری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں نہایت محتاط طریقے سے نوابزادہ لیاقت علی خان کا نام لیے بغیر ان پر واضح کر دیا کہ اس وقت مسلمانان ہند تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں مسلم لیگ کی کامیابی بہت ضروری ہے. مومن برادری کو تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اس امیدوار کو ووٹ دیں گے جسے قاری صاحب کہیں گے. صبح ووٹنگ شروع ہوئی تو کانگریسی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مومن برادری کے تمام ووٹ لیاقت علی خان کے بیلٹ باکس میں ڈالے جا رہے ہیں. یوں لیاقت علی خان انتخاب جیت گئے. کانگریس کے سارے ہتھ کنڈے اس کے پانی کی طرح بہایا ہوا پیسہ, گاندھی, نہرو, مولانا آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی کی تقریریں سب بیکار گئیں. ایک طرف یہ سب کچھ تھا اور دوسری طرف دیوبند کے مسلم لیگی علماء کرام اور جناب ظفر احمد انصاری کی پرخلوص کوششیں تھیں. انہیں آپ کی کوششیں, آپ کے ساتھیوں کی کوششیں یہ رنگ لائیں کہ لیاقت علی خان وہ انتخاب جیت گئے جو کہ اس وقت کی بڑی ضرورت تھی, اور مسلم لیگ کو طاقت پہنچانے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا ان کا منتخب ہونا, اور الحمدللہ وہ ہو گئے ان کی کوششوں سے. انصاری صاحب صرف ان مسائل میں دلچسپی لیتے تھے جن کا تعلق قوم و ملک کی بھلائی سے ہوتا تھا. جن مسائل میں انہوں نے دلچسپی لی ان کے حل میں نمایاں کردار ادا کیا. ان کی فہرست کافی طویل ہے. ان میں سے چند کے عنوان یہ ہیں, چند ایک کام جو انہوں نے جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ یہ ہیں. نمبر 1, قرارداد مقاصد کی تیاری. نمبر 2, 56 عیسوی کے دستور میں اسلامی دفعات کی شمولیت. نمبر 3, معتمر عالم اسلامی کی تشکیل. نمبر 4, بی ڈی کے انتخابات میں سیٹھ صدیق داؤد سے مقابلہ. نمبر 5, 73 عیسوی کے دستور کو متفقہ طور پر پاس کرنا. نمبر 6, دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے حصے کی تشکیل. نمبر 7, حیدرآباد دکن کے سید قاسم رضوی کو ہندوستان اس کی قید سے رہا کرانے کا منصوبہ. نمبر 8, مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو پاکستان واپس لانا اور ان کی آباد کاری کا منصوبہ. نمبر 2, 1945-46 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل میں انصاری صاحب کا حصہ. نمبر 10, یہودیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں پر تحقیق. نمبر 11, انصاری رپورٹ کی تیاری وغیرہ وغیرہ. اتنے کام ان کا کریڈٹ انصاری صاحب کو جاتا ہے. دستور سازی سے انصاری صاحب کی دلچسپی کمزوری کی حد تک رہی ہے. جب بھی پاکستان میں دستور سازی کا مرحلہ آیا تو پورے انہماک کے ساتھ اس کی تیاری میں مشغول ہو جاتے.
انصاری صاحب کا خیال تھا کہ اگر پاکستان میں دستور بن جائے تو اس قوم کی نہ صرف منزل متعین ہو جائے گی بلکہ سیاست کی گاڑی جو پٹری سے اتر گئی ہے وہ دوبارہ پٹری پر آ جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے کچھ فاصلے پر پٹری اکھاڑنے والے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر دستور کی حفاظت کا حلف اٹھانے والے ہی اس کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی خدمات جاری رہی تھیں۔ سب سے اہم خدمت ان کی اسلامی دستور کا قیام تھا، اس کو منظور کروانا تھا جو آپ نے کروایا۔ دوسرے علماء بھی بہرحال اس میں شامل تھے، لیکن سب سے اہم رول ظفر احمد انصاری صاحب کا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بڑے اہم کام انجام دیے وہ ان کا فہرست میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند، کتنی اہم تھی، اور انہیں کتنی اہم خدمات انجام دی پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جنت فردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اجازت دیجیے، فی اللہ۔